تشریف لے جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم مجھ سے قبل فاضل جلیل عالم نبیل جمعیت علماء پاکستان کے عظیم رہنما اور اسی حلقہ سے قومی اسمبلی کے سابق امیدوار حضرت مولانا قاری محمد غلام رسول صاحب نے شان ولایت پر خطاب کیا. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان المقدس کا مہینہ آ رہا ہے، تو نے استقبال رمضان کرنا ہے اور شان ولایت قاری محمد غلام رسول صاحب کے ذمہ ہے. اور پھر جناب محمد سلیم مست قادری صاحب نے یہ بھی فرمائش کی ہے کہ جو تقریر کے شروع میں شعر ہوں گے وہ اعلیٰ حضرت کے 4 اشعار ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی خطاب ہوگا. طبیعت ٹھیک نہیں اس طرح، آج میں ایک مریض ہوں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، مگر آج کچھ زیادہ ہی کنٹرول میں نہیں ہو رہا ہے. اس لیے آپ اپنی عشق و مستی میں بیٹھیے گا اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کیجیے تاکہ زیادہ ہائی نہ ہو. آپ تھوڑے آگے آگے ہو جائیں تاکہ ہم رمضان المقدس کا استقبال بھی کر سکیں اور صاحب عرس کو خراج تحسین پیش کر سکیں. درود و سلام پڑھ لیجیے، ذرا آگے آگے چھین لائیے، قریب قریب ہو جائیے. شیطان کے لیے خالی جگہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ اشتعال کرسیاں نہیں لگائی گئیں. پہلے کرسیاں ہوتی تھیں تو وہ پیچھے تک چلے جاتے تھے، لیکن یہ چونکہ کرسیاں نہیں ہیں اس لیے آگے آگے ہو جاؤ. پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. الحمدللہ 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا مطلوبنا مسحوبنا موجودنا ملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم میرے نہایتی واجب الاحترام صدر گرامی قدر حضرت پیر طریقت پیر محمد یاسین صاحب مدد اللہ العالی اور میرے بچپن کے ساتھی ہم سبق حضرت ترجمان اہل سنت فردوسیہ مسجد کے خطیب اعلیٰ حضرت علامہ مولانا احمد یار سیالوی صاحب مدد اللہ العالی اور میرے خاص استاد بھائی حضرت مولانا سلطان محمود صاحب مدد اللہ العالی دیگر شمع رسالت کے پروانوں اور ایک خاص کر حاجی محمد رفیع صاحب جنہوں نے مدرسہ بنایا اور میں وہاں پڑھتا رہا، اور آج میں آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے جو سب سے پہلے قرات پڑھانی جس شخص کو شروع کی، یعنی اس وقت میں پڑھتا تھا، تو قرات کا پہلا اسٹوڈنٹ، پہلے طالب علم میاں محمد سعید صاحب نور فیبرکس والے،
وہ بھی پیچھے تشریف فرما ہیں. یہ لوگ اسٹیج پہ نہیں آئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ نیچے زیادہ رحمت برسے گی عز و انتصاری میں. تو یہ میں نے آغاز بہت اچھا کیا تھا قرات پڑھانے کا. تو آج 5000 سے زیادہ شاگرد 13 ممالک میں پہنچ گئے. اور 7واں ہمارے مدرسے کا شاگرد قاری غلام علی سندھی جو پاکستان سے فرسٹ آ کر اس وقت ملیشیا میں مقابلے میں شریک ہے. اور ٹیلی فون آیا ہے کہ ساری دنیا میں سے جو 5 کا پینل منتخب کیا ہے اب 5 کے درمیان پھر مقابلہ ہوگا. اس 5 میں وہ آ گیا ہے. ملیشیا میں اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ آغاز اچھا تھا قرات پڑھانے کا کہ چھوٹوں میں بھی اس دفعہ وزارت مذہبی امور کے تحت نعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی کا بچوں میں فرسٹ آیا. وہ مصر میں جا رہا ہے رمضان شریف میں انٹرنیشنل میں. تو پورے پاکستان میں قرات کے حوالے سے کسی مدرسے کی یہ تاریخ 100 سال میں نہیں ہے. 31 قاری 31 سے زیادہ قومی ایوارڈ یافتہ اور 7واں جو ہے عالمی اعزاز عالمی میں پہنچ گیا. اللہ کے فضل و کرم سے سب حاضرین و ناظرین یہاں مداحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے مصطفیٰ کے دیوانے پروانے اور جانثار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ کو ووٹ نہیں دیتے. لیکن اب وہ وقت چلا گیا کہ بھئی اب ووٹ نہیں دیتے کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ لوگ مولویوں کو ووٹ نہیں دیتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بلوچستان اور سرحد سے ایک بھرمار مولویوں کی پہنچ گئی اسمبلی میں. اب ادھر داڑیوں والے نظر آئے گے. مولانا شاہ امن نورانی کو سب سلام کر رہے ہیں. سب جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں. اور آج پتہ چلا کہ ان کی بہن ڈاکٹر فریدہ احمد بھی قومی اسمبلی کی ممبر منتخب ہو گئی. اور انشاءاللہ اگر 3 سیٹوں پر 7 کی 3 رہ گئی تھیں اگر وہ 73 کے آئین کو بنا سکتے ہیں اور مرزیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا سکتے ہیں تو اب 58 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہو گئی ہیں تو سینٹ کی ہونے والی ہیں. تو اب انشاءاللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا سورج عنقریب طلوع ہونے والا ہے. اور معاشرہ بگڑا ہوا اور ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو کا قبلہ درست ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز. تو اب جو الیکشن آئندہ ہوگا اس میں پنجاب اور سندھ سے بھی عجیب قسم کے نتائج برآمد ہوں گے. یہاں سے کوئی کرما والا سے سجادہ نشین وہاں پہنچے گا کیونکہ اب سجادہ نشینوں کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ اللہ ہم کرتے رہے تسبیح بھی کرتے رہے مگر ادھر وہ دوسرے سارے شیوع پہنچ گئے تو ہم کہتے رہتے ہیں بھئی نہیں ہمارا تو نہیں تعلق نہیں ہے سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے ہم تو بس اللہ اللہ کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں. لیکن اب جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بتائے شیخ کیوں حسین ابن علی آیا تھا میدان میں اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی. اب شیخ صاحب کو اپنے حجرے سے اپنے خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کے لیے میدان میں آنا ہے اور انشاءاللہ سارے مرید اب جو ہے وہ کہیں گے بھئی اب ماحول بن گیا ہے اب ووٹ دیں گے آئندہ انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ اور کسی کی اسمبلی میں پہنچنے کی گنجائش کاف وغیرہ کی یہ اور وہ میم کیا ہے وہ مختلف ہندسوں پہ ساری جماعتیں بنی ہوئی الف سے لے کر یا تک بن گئی ہیں. تو یہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ والی دیوانے وہاں پہنچیں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی کے تحت کچھ تھوڑی دیر عرض کرتا ہوں تاکہ رمضان المقدس کا استقبال ہو جائے جو میرے ذہن میں مضمون لگایا گیا ہے. آپ حضرات ذرا بلند آواز سے پھر درود شریف.
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، ذرا زور سے کہیے، لنگر کا بندوبست ہے، اس لیے آپ پریشانی نہ کیجئے کہ بھئی اگر زیادہ زور لگایا تو پیٹ خالی ہو جائے گا، خالی کرو تاکہ لنگر کھایا جائے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ہے واسطے مومنوں کے۔ یہ قرآن جو آیا نصیحت بن کر، مگر شفا اور ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ بولو مومنوں کے لیے۔ تو کافروں کے لیے کیا ہے؟ ظالموں کے لیے کیا ہے؟ چلو کافروں کو فی الحال رہنے دیتے ہیں، ظالموں کی طرف خداوند ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو قرآن ہم نے نازل کیا یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے واسطے مومنوں کی، اور ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا ہے، ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان ہے، اور وہ نقصان بڑھتا جاتا ہے جوں ظالم قرآن پڑھتے ہیں نقصان بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں ولا یزید الکافرین نہیں فرمایا، کافر تو پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے فرمایا گیا جو پڑھتے تو ہیں مگر ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، ہیں وہ ظالم۔ دیکھو نا، اگر ایک بتوں والی آیت اولیاء اللہ پہ چسپاں کی تو ظلم ہوا یا نہ ہوا؟ دو آیتیں لگائیں اولیاء اللہ پر بتوں والی تو نقصان اور بڑھ گیا، اور جب تیسری آیت اولیاء اللہ پر بتوں والی لگائی تو نقصان اور بڑھ گیا، نقصان بڑھتا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ذرا سینے سے زور لگا کے کہہ دو تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پڑھنا بھی سنیوں کا کام ہے، سننا بھی سنیوں کا کام۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی مدرسے کی یہ مثال نہیں ہے جو سنیوں کے مدرسے کی مثال ہے، یہ ویسے ہی دعوے کرتے پھرتے۔ میں آج بھی یہاں چیلنج کرتا ہوں، ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں، آئیے ہمارے ایک طالب علم کے مقابلے میں پڑھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اگر پڑھنا سنیوں کا کام ہے تو سننے کا بھی کام
سنیوں کا ہے، سنی ہی اس کو محبت سے سنتے ہیں۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ قرآن پڑھتے ہیں موت سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت سے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ اور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایک قرآن نورانی شیشہ، ایک قرآن نورانی شیشہ، سدھا راہ بکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے، سدھا جنت جاوے۔ بہت سے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، کیوں؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ غلامی رسول کا رشتہ رسول اللہ سے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، مگر یہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن شیشہ ہے، تو جو تعصب کی اینکیں لگا کے پڑھتا ہے اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو محبت مصطفیٰ کے چشمے پہن کے پڑھتا ہے اس کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ دیکھیے کوئی صاحب کہیں گے نہیں صاحب دیکھیے بھائی یہ بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو قرآن سے گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن سے گمراہی میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ قرآن سے تو ہدایت ہی ملنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے بارش برستی ہے، بارش اگر پھولوں پر برسے تو خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے، اور بارش اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے تو بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ قصور بارش کا نہیں ہے، قصور جگہ کا نہیں ہے، قصور قرآن کا نہیں ہے، قصور دل کا ہے۔ اگر دل میں بغض مصطفیٰ ہے، دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے، تو جتنا مرضی قرآن شریف جہاں جا کے پڑھتے رہے، تراویح میں پڑھے، جمعے میں پڑھے، صبح پڑھے، دوپہر کو پڑھے، شام کو پڑھے، ساری رات پڑھتے رہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے پڑھتے رہے، قرآن کی گمراہی میں ہی اضافہ کرتا جائے گا۔ مگر سنی اگر قرآن پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ قرآن
کتنی عظیم الشان کتاب ہے. حضرت داؤد پیغمبر، اللہ تعالی نے ان کو بہت اعلیٰ قسم کی آواز عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے کلام زبور کی تلاوت کرتے تھے. اگر تلاوت کسی درخت کے قریب بیٹھ کر کرتے ہیں تو درخت جھک جاتا ہے، اور اگر تلاوت پانی کے قریب بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں زبور کی تو بہتا ہوا دریا رک جاتا. پرندے بھی آ کے سنتے تھے، جانور بھی آ کے زبور کی تلاوت زبان داؤد سے سماعت کرتی. اور میں حدیث سناؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کھول کے پڑھنے لگے. خوش آوازی کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کی. جناب رسول کریم علیہ السلام کو انہوں نے واقعہ سنایا. قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں جو واقعہ پیش آیا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا خوش آوازی اور خوشالانی کے ساتھ، اور باہر میرے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. میں تلاوت بند کر کے باہر گیا تو دیکھا کہ گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا. پھر میں نے قرآن کی تلاوت خوش آوازی کے ساتھ شروع کی، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا. پھر میں باہر گیا. آخری بار جب میں باہر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. نور کا ایک ستون بنا ہوا ہے، اور جب میں باہر گیا تو وہ نور آسمان کی طرف واپس جا رہا تھا. بے کسوں کے کس، بے بسوں کے ساتھ، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے حامی، غریبوں کے والی، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، ہادی سبل، ختم الرسل، طٰہٰ کی جبین والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے آقا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید بن حضیر، تو جب تلاوت کرتا تھا آسمانی مخلوق آ کے سنتی تھی، جب تو تلاوت کو بند کرتا تھا وہ نوری مخلوق، وہ ملائکہ واپس جا رہے ہوتے تھے. مجھے کہنے دیجئے اگر زبور کی تلاوت حضرت داؤد پیغمبر فرمائے تو پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اور جانوروں کے غول کے غول آ کر سنتے ہیں، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ زمینی مخلوق تو درکنار، آسمانی مخلوق بھی قرآن سننے کے لیے اترا کرتا ہے. آسمانی مخلوق بھی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اترا کرتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت فرش زمین پر ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایسی آواز ہے قرآن کی تلاوت کی کہ تلاوت تو زمین پر ہو رہی ہے مگر عرش بری پر قرآن کو سنا جاتا ہے. قاری قرآن محبت رسول والا فرش زمین پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو عرش بری پر آواز سنائی دیتی. یہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید. ٹھیک ہے محفل نعت بھی ہونی چاہیے لیکن اصل نعت قرآن ہے.
حضور کی اصل نعت قرآن کی تلاوت ہے، محفل حسن قرات بھی نعت ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، قلب محمد پر نازل ہوا اور زبان محمد نے اس کو تلاوت کیا۔ اور جہاں توحید کا ذکر ہے نا، قل هو اللہ احد، وہاں بھی حضور کی نعت ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے نعت یا نہیں؟ اس لیے شاعر بول اٹھا اور شاعر نے کہا کہ قرآن دس دائے بڑائی حضور قرآن دس دائے بڑائی حضور قرآن دس دائے بڑائی حضور دی، کہڑا کرے گا مدح سرائی اور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب قرآن کی تلاوت کی، سبحان، انہوں نے جب قرآن کی تلاوت کی تو وہاں ایک شعر کہہ دیا کہ شدہ مدہ شدہ مدہ گو میں پنجاب میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن طرز جو ہے وہ پہاڑ کی ہے، کیونکہ یہ آواز ہی پہاڑ کی ہے، وہیں سے آ رہی ہے۔ شدہ مدہ زیرا زبرا زیرا زبرا شدہ مدہ زیرا زبرا شان تیری بچ آیا نکائی خاصا رمضان پا، یہ عام لوگ ہیں۔ عام لوگ جو ہیں ان کو کیا خبر ہے، جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے، جماعت در جماعت نکلیں گے اور جماعت در جماعت نکلیں گے، قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ نہیں تو جہاں جماعتیں جمع ہوتی ہیں وہاں ڈرائیونگ میں جا کر چیک کر لو کہ حلق سے نیچے اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ جب تلاوت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا، گلے سے نیچے نہیں اتر رہا، تو یہ عام لوگ ہیں، ان کو کیا خبر ہے؟ خاصاں رمضان پاک پتن شریف والے
حضرت کرما والے سرکار، حضرت میاں غلام اللہ صاحب شرفپور شریف، میاں شیر محمد صاحب شرفپور شریف، عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھ کے دیکھو قرآن کو کیسے انداز سے حدیث کو سمجھایا ہے۔ اور 55 علوم کے ماہر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی سب کہو رحمت اللہ علیہ، اگر قرآن سمجھنا ہے تو آپ سے سمجھیں، آپ کی 1000 سے زائد تصانیف کا مطالعہ کیجئے، اور اگر سادے لوگ جو شعروں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہدایت کے بکسے سے اٹھا کر سمجھ لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس وقت پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس وقت سکون نہیں ہے، بے چینی ہے ہر جگہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا۔ پہلے جس گلی سے گزر ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے میں جس بازار سے گزر ہوا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور آج کل جہاں سے گزر ہوتا ہے اکثر جگہوں سے گانوں کی آواز آتی ہے اور ڈرامے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جھنجھوڑا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی، چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی، ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا، ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا۔ آئیے پریشانیوں کے حل کے لیے، اپنے دلوں کو سکون بخشنے کے لیے، گھروں میں سکون کے لیے قرآن کی تلاوت روزانہ اپنا معمول بنا لیجیے، اور جو روزانہ قرآن کی تلاوت پڑھ کے سمجھ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے قرآن کی تلاوت با تجوید کریں گے، قیامت کے دن آواز آئے گی اقرا ورتقی رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قاری قرآن پڑھتا جاؤ۔ اس میں حفظ کی کوئی قید نہیں ہے، پریشان نہ ہو کہ بھائی پورا حفظ کریں گے، حدیث میں حفظ کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی حفظ اگر کرے گا تو نور علی، جس سینے میں قرآن ہوگا آگ نہیں جلائے، بشرطے کہ محب رسول ہو، صاحب قرآن سے محبت رکھنے والا ہو۔ تو جو قرآن پڑھنے والا ہے، جس کی عادت بن جائے گی دنیا میں،
وہاں آواز آئے گی پڑھیے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں رتل ترتیل کے ساتھ کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے ہی ترتیل کے ساتھ پڑھتا چلا جا۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الحروف، وہ حروف کی تجوید ہے اور وقفوں کا پہچاننا ہے۔ اسی ورتل پر، ورتل القرآن ترتیلا پر النعیمیہ انٹرنیشنل قرأت اکیڈمی ہم نے قائم کی ہے اور فروغ تجوید کے لیے پورے ملک میں سرگرم عمل ہے۔ یہ اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے تو قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے۔ بولو، قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، اور قیامت کے دن آواز آئے گی رتل، جیسے دنیا میں تو ترتیل سے پڑھتا تھا، حروف کی تجوید کا اور وقفوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتا تھا، ایسے ہی یہاں بھی پڑھتا۔ اور ریل حافظ جو ہیں ان کو کوئی حکم نہیں ہوگا۔ یہ ذرا خیال کیجیے، جو بالکل قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے کہ جلدی ہم تراویح ختم کریں اور جلدی گھر کو چلے جائیں، جلدی جلدی والوں کو کوئی حکم نہیں۔ یہاں رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یہ حکم تیز تیز پڑھنے والوں کو نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ قرآن کو نزول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کرام کی طرح اور تابعین کے طریقے پر چلتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کو حکم ہوگا۔ لہذا قرآن کو حفظ کرنے والے تجوید و قرأت کو ضرور حاصل کریں۔ پرانے زمانے میں سہولتیں نہیں تھی، اب ہیں۔ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں وہ تجوید کے ساتھ پڑھیں تاکہ قیامت کے دن وہاں شمار ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ جس نے بھی قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ ایک ایسا تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ اور یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے، اس میں بھی قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی حفظ کر لے گا تو نور علی نور، اگر حافظ نہیں ہے، ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ہے، اس کے والدین کو بھی تاج۔ سودا سستا ہے کہ نہیں؟ بولو نا ذرا زور سے۔ اگر سستا ہے تو پھر اس سودے کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے؟ کسی قاری قرآن سے قرآن کو جنہوں نے صحیح نہیں سیکھا تجوید کے ساتھ، وہ سیکھنے کی کوشش کریں اور پھر قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر اس کو سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر اس کو سمجھ پر اس پر عمل کرتا ہے اور آگے پیغام قرآن کو پہنچاتا ہے، قیامت کے دن 10 خاندان کے جہنم جن پر واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ قیامت کے دن ایک قاری قرآن ایک جہنمی کی سفارش کر رہا ہوگا جو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا کیوں اس کی سفارش کر رہا ہے؟ وہ کہے گا یہ جنت میں جائے گا تو میں جاؤں گا، ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گا، اس کو لے کے ساتھ جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ میری تعلیم کا ذریعہ۔ جو قاری قرآن کی تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں مدرسے میں لانے کی، قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں یا کسی طرح بھی بندوبست کرتے ہیں، قاری قرآن ان کی بھی سفارش کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چونکہ مجھے ٹائم 1 گھنٹہ دیا گیا تھا اور وہ گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، اور یہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی، ہر سال ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی قرآن مجید
فرقان حمید کے مضمون پر بھی اور دوسرے مضامین پر بھی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب سے حامی و ناصر ہو. اور محمد سلیم مست قادری صاحب یہ واقعتاً حضرت بابا مست جمال قادری رحمت اللہ علیہ جن کی خود میں نے زیارت کی اور رفیع صاحب نے بھی زیارت کی اجویری مسجد میں. حضرت شیخ الحدیث مولانا حافظ احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آیا کرتے تھے تو جو مستی ان کے پاس تھی تو ہمارے جہاں تک مطالعہ ہے اس مطالعہ میں ان کے صحیح حضرت مست جمال رحمت اللہ علیہ کے صحیح جو نمائندے ہیں وہ حضرت محمد سلیم مست قادری ہیں. اور یہ ہمیں سمجھ دنیا میں نہیں آتی، یہ قبر میں پہنچنے کے بعد سمجھ آئے گی کہ ہم بعض لوگوں کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں لیکن وہاں وہ اونچے نہیں ہوں گے. اور بعض کو ہم جن کو لفٹ نہیں کراتے قیامت کے دن بہت اونچے اور وہاں ہم دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور کچھ لوگ پریشان بھی ہو جائیں گے کہ ہم تو لفٹ ہی نہیں کراتے. اور ان کا آج یہاں کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستی اس کو مستی میں ڈوب کر محفل سننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اپنا معمول بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً ماہ رمضان المقدس جس کی شان قرآن کی وجہ سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن سے ہم نے پوچھا کہ تجھے یہ شان کہاں سے ملی تو قرآن کہتا مجھے رمضان سے ملی، میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے ہم نے پوچھا کہ اے قرآن، چلو اب انہوں نے کہہ دیا ہے ایک دو سوال قرآن سے کرتے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ پھنس جائے نا آپ کو تو قرآن سے پوچھ لیا. قرآن سے پوچھے اے قرآن، ساری کائنات کے عیسائی اور یہودی اور دوسرے کافر دشمنان اسلام اور ان کے حواری مل کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اگر تورات انجیل دیکھیے، تورات پاکستان کے عیسائیوں کے پاس جو تورات ہے وہ برطانیہ والوں کے پاس نہیں. پاکستان کے عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے وہ برطانیہ کے عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں. جو برطانیہ کے عیسائیوں کے پاس ہے وہ امریکہ والوں کے پاس نہیں. جو امریکہ والوں کے پاس ہے وہ افریقہ والوں کے پاس نہیں. یہاں اور ہے، وہاں اور انجیل ہے، آگے اور ہے، اس کے آگے اور ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تلاوت اسلام آباد میں ہو رہی ہے وہی فیصلہ آباد میں ہو رہی ہے، جو فیصلہ آباد میں ہو رہی ہے وہی کراچی میں شاہ احمد نورانی تراویح میں کھڑے ہو کر سنا رہے ہیں. اور اس دفعہ 62واں مسئلہ سنائیں گے. ادھر حکومت بھی بنا رہے ہیں، ادھر قرآن بھی سنا رہے ہیں اور ادھر قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور وہی قرآن جو کراچی میں شاہ احمد نورانی پڑھتے ہیں
برطانیہ کے برمنگم میں اور مانچسٹر کی وکٹوریا مسجد میں بھی وہی قرآن سنائی دیتا ہے، اور جو برمنگم کی گھمگولیا مسجد میں قرآن سنائی دیتا ہے وہی قرآن ہالینڈ کی شاہ احمد نورانی کی یونیورسٹی میں سنائی دیتا ہے، اور وہی قرآن کینیڈا کے اندر سنائی دیتا ہے، جو کینیڈا کے اندر قرآن شریف سنائی دیتا ہے وہی نیو یارک میں بھی وہی آواز آتی ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ اس کا ایک ہر حرف زیر زبر کے ساتھ آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ سارے قرآن اٹھا کر ہم اگر ان کی تورات، انجیل وغیرہ گرانتھ دین ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، سب کا، سکھوں کا کلام اٹھا کے سمندر میں ڈال دیں تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، مگر قرآن سارے نسخے اٹھا کر سمندر میں ڈال بھی دیں گے تو ہمارے یہ حافظ صاحبان اٹھیں گے، پھر سے پڑھیں گے اور لکھوا دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر سوال کرتا رہوں گا تو ساری رات گزر جائے گی، تو باقی کتابوں میں یہ سوال جو ہیں ان کے جوابات موجود نہیں ہیں، موجودہ تحریف شدہ منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ تعریف شدہ کتابوں میں جواب موجود نہیں ہے۔ قرآن اپنا ہر سوال کا جواب دیتا ہے، پورا ایڈریس رکھتا ہے۔ وہ کسی نے خط لکھا کسی کو، دوست کو، اور بعد میں اس کا نام بھول گیا، خط لکھا السلام علیکم، آگے ساری عبارت، لفافے پر ایڈریس لکھتے ہوئے بھول گیا، اس کا نام بھول گیا، پتہ بھی بھول گیا۔ اب ایسا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا۔ اس نے سوچا کہ پیسہ خرچ کیا، لفافہ خریدا ہے، محنت کی ہے، کچھ نہ کچھ لکھ دینا چاہیے۔ اس نے لکھا نام کوئی نہ کوئی، ضلع کوئی نہ کوئی، تحصیل کوئی نہ کوئی، ڈاک خانہ کوئی نہ کوئی، مکان نمبر کوئی نہ کوئی، اسٹریٹ نمبر کوئی نہ کوئی، ملے کسی نہ کسی کو، ڈال دیا ڈاک خانہ، کسی کو ملے تو نہ کوئی پڑھے۔ ایسے ہی ان کتابوں کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، نام پوچھیں کوئی نہ کوئی، کام پوچھیں تو کوئی نہ کوئی، حفاظت کا پوچھیں تو کوئی جواب نہیں۔ تو آئیے اس قرآن کو تھام لیجیے جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، جو اپنا مکمل ایڈریس رکھتا ہے۔ رمضان المقدس کے مہینے میں خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کیجیے اور قرآن کو کھولیے، اور پھر عادت بنا لیجیے۔ رمضان شریف ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، پھر 11 مہینے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ندا تھی کہ سرکار